السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 2 حروف مدہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 8 حروف مدہ کی ہے، لیکن میں یہاں پر حروف مدہ کی تختی نمبر 9 پہ لے آیا، وہ اس لیے کہ تختی نمبر 9 جو ہے وہ جزم کی تھی، اس لیے ہم کو جزم کو پڑھنا کیا ہے پہلے ضروری ہے، کیونکہ حروف مدہ جو ہے اس کے آخری حرف کیا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے، اسی لیے ہم جزم کو پہلے لائے اور حروف مدہ کو بعد میں لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی تختی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جزم کی تختی کو پہلے کیوں لائے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں دیکھا تو ہمارے چینل پر جا کر آپ اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، تو ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ہے تختی نمبر 9 حروف مدہ۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دوں، الف، واو اور یا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی تختی کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے وقت ہم سب سے پہلے جو اس کا سبق پڑھتے ہیں وہ اس تختی کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہماری حروف مدہ کی تختی ہے، آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ حروف مدہ کے وہ سوال و جواب ہیں جو اس تختی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم اس تختی کو پڑھنے سے پہلے ان سوال و جواب کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں آگے پتہ ہوتا ہے کہ اس تختی کے اندر یہ سوال آنے والے ہیں۔ تو چلیے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم حروف مدہ کی تختی کو پڑھیں گے تو ان سوالوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ حروف مدہ کی تختی کے اندر کتنے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 سے لے کر 11 تک حروف مدہ کے کیا ہیں سوال و جواب لکھے ہوئے ہیں جو ہم اس تختی کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا سوال نمبر 1 کیا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو سوال نمبر 2 ہوگا وہ کیا ہے، وہ ہے حروف مدہ کیسے پڑھیں گے۔ مثال طور جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ حروف مدہ کتنے ہیں، الف واو اور یا۔ ٹھیک ہے، اور کون کون سے ہیں، الف واو اور یا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہے حروف مدہ کیسے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ آگے آ جائے گا۔ اچھا، حروف مدہ کی پہچان کیا ہے، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہو، زیر ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو مثال تو نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر کیا ہے جگہ نہیں بچی، تو انشاءاللہ جب حروف مدہ کی تختی کو ہم پڑھیں گے تو ان سوال و جواب کو بھی ہم کیا کریں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، اب سوال نمبر جو 4 ہے وہ ہے حروف مدہ پڑھتے وقت کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کو کیا ہے ذرا کیا ہے زیادہ نہیں کھینچنا، اسی طرح جھٹکا بھی دے کر نہیں پڑھنا، اور ان غلطیوں سے ہم کیا کریں گے، بچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 5 ہے، حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے۔ یعنی با کھڑا زبر با، با الف زبر با، یہ میں نے سبق اور حروف مدہ اور کھڑے زبر میں یہ میں نے آپ کو فرق پہلے بھی بتایا ہے۔ انشاءاللہ حروف مدہ کے اندر بھی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 6 ہے، حروف مدہ کو کتنا کھینچنا چاہیے۔ یعنی کس طرح، جیسے جا، کہیں پر کیا ہے ہم بڑی مد کرتے ہیں، کہیں پر کیا ہے انا اعطینا اذا جاء۔ ٹھیک ہے، کہیں پر ہم نے کیا قالوا آمنا، آمنا۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہیں پر زیادہ کھینچتے ہیں تو کہیں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو اس کے اندر جو فرق ہے، اس کے اندر جو چیزیں آنے والی ہیں یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ہمارا سوال نمبر 7 ہے، حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف موٹا آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ جیسے
اس طرح نہیں ہوگا کہ ضاد کو ہم موٹا کر دیں اور اس کی مد کو کیا کریں گے بریک کا، جیسے وَلَضَّالِّينَ، تو یہ کیا ہے غلط ہے۔ اگر کوئی حرف موٹا ہوگا تو ہم اس الف مدہ کو بھی کیا ہے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حرف باریک ہوگا تو ہم اس حرف کو کیا کریں گے، حروف مدہ کے حرف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو ہمارا سوال نمبر جو 8 ہے وہ ہے ما میں احتیاط کرنا، یعنی میم الف زبر ما میں پڑھتے وقت کیا کرنا، احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میم الف زبر ما بن جائے، ناک میں آواز چلی جائے۔ تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، الف کی آواز ہمیشہ ہوا پر تمام ہوتی ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے ہم، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم احتیاط نہ کریں اور میم الف زبر ما، میم الف زبر ما اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 9 ہوگا وہ ہوگا الف واو اور یا مدہ، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہے الگ الگ اس کی پہچان کروائیں۔ الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگی، ٹھیک ہے، ہم کیا ہے اس کی بھی الگ الگ ایک پہچان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 10 ہے وہ ہے حروف مدہ مجہول نہ ہو، یعنی جیسے زبر زیر پیش ہے سمیع اللہ لمن، الحمد للہ، ٹھیک ہے، جیسے یہ مجہول ہے، اسی طرح حروف مدہ کے اندر بھی مجہول نہ ہو۔ جیسے یہاں پر جیسے اگر میں آپ کو حروف مدہ کی مثال دوں واو کی، جیسے نون واو پیش نو، آگے را ہے نور، نور واو پیش نور، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح مور، مور میم واو پیش مو را، مور، نور اور مور میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ نور معروف ہے اور مور کیا ہے یہ مجہول ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو یا کی مثال دوں، جیسے یہاں پر جیسے کیا ہے جمیل کی جو یا ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے جمیل کی جو یا ہے وہ کیا ہے معروف ہے۔ اسی طرح درویش، وہ بھی درویش وا یا زیر وی ہے، وا یا زیر وی ہے، درویش ہوتا ہے لیکن وہ کیا پڑھا جا رہا ہے درویش، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے جمیل اور وہاں پر کیا ہے اس کے وزن پر درویش۔ تو اس طرح کیا ہے قرآن کیا ہے مجہول نہیں ہے، قرآن معروف ہے۔ اسی طرح آپ کو سوال نمبر 10 سمجھ آ گیا ہوگا، حروف مدہ مجہول نہیں ہونے چاہیے، نور اور مور کی مثال کی طرح، جمیل اور درویش کی مثال کی طرح، کیونکہ نور کے اندر واو ہے اور پیچھے کیا ہے پیش ہے، مور کے اندر بھی واو ہے لیکن پیچھے پھر بھی پیش ہے، لیکن وہ نور اور مور میں فرق ہے۔ اسی طرح جمیل اور درویش میں کیا ہے ان کی یا میں کیا ہے فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 11 ہوگا وہ ہوگا ایک الف کے برابر زیادہ نہیں کھینچنا، یعنی ہم حروف مدہ کو یہ جو بچے پڑھتے ہیں جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے ایک الف کے برابر ان کو زیادہ کھینچنے سے منع کریں گے کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے اور زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ ہاں اگر اس کے اوپر مد کا نشان ہوگا تب ہم اس کو کیا کریں گے لمبا کریں گے۔ اسی طرح آگے سکون عارضی ہو، آگے سکون لازم ہو، یا اوپر آگے حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو مد کر کے پڑھیں گے۔ کہیں کہیں حروف مدہ لمبے کر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آخر میں کیا ہے جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہو زیر ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو میں نے الضالین پر مد کی ہے یہ آگے حروف کیا ہے شد والا حروف ہے، حروف مدہ کے بعد اگر شد ہوگی وہاں پر مد لازم ہوگی۔ اور اسی طرح جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را،
اب یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، تو ان کے اندر جو مد پائی جاتی ہے اس کے اندر وہ شرطیں ہیں جو مد کے اندر پائی جاتی ہیں، یا تو سکون لازم ہوگا، یا تو کوئی حرف شد والا ہوگا، یا ایسا ادغام میم کا میم میں ادغام ہوگا، تو اسی طرح کیا ہے ان کے اوپر مد ہے۔ تو امید کرتا ہوں، تو آخری جو ہمارا سوال ہے وہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے سوال ہیں یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہم حروف مدہ کی تختی کو شروع کریں گے تو ان سوالوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔